الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں انما انا بشر، کہ میں ایک مجسم انسانی صورت میں تمہارے پاس آیا ہوں، میں انسان ہوں۔ مثلکم، تمہاری مثل، تمہارے جیسا۔ آگے اس کی ایک انفرادی حیثیت بھی بیان کی۔ یوحی الیہ، میری طرف رب کا حکم آتا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ان کی قوموں نے ان کے اوپر جو سب سے پہلا اعتراض کیا وہ یہی تھا کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے، اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں ہے۔ یہی اعتراض نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کفار اور مشرکین نے آپ پہ بھی کیا۔ یہی سوال اور اعتراض آج کے جو معترضین ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے، وہ وصال کر گئے، ان کا دنیا سے پردہ ہو گیا، تو بس آج تم کیا لیے پھرتے ہو؟ اتنی سی صرف بات سمجھنی ہے کہ جو چیز اگر ختم ہو جائے تو پھر اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ آپ طالب علم ہیں، مثال کے طور پہ قرارداد مقاصد آپ نے پڑھی ہوگی اپنی پاکستان سٹڈی میں، وہ قائد اعظم نے بنوائی تھی، پھر اس کے بعد آئین ترتیب دیا گیا۔ اب قائد اعظم وہ ترتیب دلوانے کے بعد تو فوت ہو گیا، اس کے اندر بعد میں مختلف ادوار میں ترمیم ہوتی رہی اور ابھی تک ترمیم ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی، کبھی 25ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے کہ قائد اعظم نے جو چیزیں وضع کی تھیں ان کے اندر ہم اپنی مرضی سے ترمیم اور تحریف کر رہے ہیں۔ یہی دوسرے ادیان کے ساتھ ہوا کہ جیسے جیسے وہ انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے پیغام پہنچایا، وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے، لیکن ان کے پیغام کو بعد میں آنے والوں نے اپنی مرضی سے بدل دیا، تبدیل کر دیا، ہیلے بہانے جو 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 مناسب لگا ان کو۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ان کی کتابیں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں، کہ تورات، زبور، انجیل،
یا دیگر صحائف جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیے گئے تھے وہ بھی تبدیل ہو گئے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد قرآن کریم آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانہ اقدس میں تھا، دین اسلام آج بھی وہی ہے جو آپ کے زمانہ اقدس میں تھا، آپ کی نبوت بھی ابھی تک قائم ہے اور قیامت تک قائم اور دائم رہے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز تو ہے جو آپ کو ہم سے منفرد کر رہی ہے اور آپ کا تصرف جو ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک یہی جاری رہے گا، اس کے اندر کوئی نئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نیا ترمیم کرنے والا نہیں آئے گا، کوئی نیا قرآن نہیں آئے گا، کوئی نئی حدیث نہیں آئے گی۔ غلطی کہاں سے لگی؟ غلطی اس فرمان سے لگی، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، بس۔ اگلی بات سمجھنے کی ضرورت تھی، اس کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا۔ یوحا الیہ، اللہ تعالیٰ کا حکم میرے اوپر آتا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ہم کہاں سے غلطی کا شکار ہوئے؟ اطاعت ہم نے دو سمجھ لی، اللہ کی اطاعت اور ہے شاید اور رسول کی اطاعت اور ہے، نہیں، یہ ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہی میری فرما برداری ہے۔ کیا ہماری اتباع ایسی ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے چلے اور ہم کہیں؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ کیا ہمارے پاس یہ اختیار موجود ہے؟ تو ہمارا اور آپ کا فرق تو ہوا نا۔ کیا ہمارا بولنا قرآن ہے، ہمارا بولنا حدیث ہے؟ نہیں۔ حتیٰ کہ جو چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوئیں وہ بھی منفرد اور جدا ہے، وہ بھی منفرد اور جدا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہی نہیں، جملہ انبیاء کرام کی ذات کے ساتھ جو چیزیں جڑیں وہ ایسی جڑیں کہ ان کو پھر دوام حاصل ہوا اور وہ سب سے جدا ہو گئیں۔ استن حنانہ کی مثال سمجھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف کے صحن میں کھجور کے ایک سوکھے تنے کے ساتھ جو زمین سے اگا سوکھ گیا، اوپر سے کاٹ دیا گیا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے اور صحابہ اکرام کو قرآن و حدیث کی باتیں بیان فرماتے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی آتی وہ بھی فرماتے اور جو خود فرماتے وہ احادیث مبارکہ۔ آپ کے لیے ایک ممبر بنوا دیا گیا، اب وہ تنا سوکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی جدائی میں رو رہا ہے۔ کیا ہمارے ساتھ جڑنے والی کوئی بے جان لکڑی ایسا کرتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے جو آپ کو ہم سے منفرد کرتا ہے۔ ایک عرابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں جو درخت ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کیا ہمارے کہنے سے کوئی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر، آپ کی حیات مبارکہ جو ظاہری ہے اس کے بعد بھی یہ تصرف اسی طرح سے قائم اور دائم ہے۔ چند مثالیں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انفرادی حیثیت کو سمجھنے کے لیے دیگر انبیاء کی پڑھیں گے اور بات مکمل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے، من البیت،
خانہ کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، خود مستری نہیں لگائے ہوئے تھے، خود تعمیر کر رہے تھے۔ اور ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار تھے، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے تو اسے قبول کر لے، ہم سے اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، ہم خالصتاً تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب بیت اللہ شریف تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، ساری دنیا اس کا طواف کر رہی ہے، کیا ہماری بنائی ہوئی چیز کا طواف کرے گی لوگ ایسے، یا اسے بیت اللہ کہا جائے گا؟ نہیں۔ اتنا ہی نہیں، حتیٰ کہ جو پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا گیا، وہ پتھر بھی آج بیت اللہ شریف کے صحن کی زینت ہے، جسے آپ مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ میں سے عمرہ کیا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے ایک چھوٹا سا ستون ہے، اوپر اس کے شیشہ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم ہے۔ اس مقام ابراہیم میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر، گارا، اینٹیں وہ لاتے اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے تعمیر فرماتے، اور اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسعت عطا کی تھی کہ جیسے جیسے تعمیر بڑھتی تھی وہ بڑا ہوتا چلا جاتا تھا، جیسے جیسے نیچے آنا تھا وہ چھوٹا ہو جاتا تھا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم بنایا، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، اور حج والے کے لیے اور عمرے والے کے لیے لازم قرار دیا کہ جو حج کرنے جائے، جو عمرہ کرنے جائے، اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نہیں پڑے گا تو نہ اس کا حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا۔ ہے وہ پتھر، قدم اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حج عمرہ قبول نہیں کرنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عمل ہے، یہ ان کے ساتھ جڑنے والی چیزیں ہیں جو منفرد ہو رہی ہیں۔ چلیں وہ تو نبی ہیں، ہو گیا۔ صفا مروہ کے اوپر 7 چکر لگا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو لگائے تھے 7 چکر پانی کی تلاش میں، آج تو وہاں پہ ڈھیروں ڈھیر پانی کے کولر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جتنا مرضی پیو، نہاؤ، جو مرضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کا یہ بھاگنا بڑا پسند آیا، جہاں پہ وہ تیز بھاگی ہے وہاں پہ تم نے تیز بھاگنا ہے، جہاں پہ وہ صرف تیز چلی ہے وہاں پہ تم نے چلنا ہے۔ اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پھر بھی تمہارا حج بھی قبول نہیں ہے، عمرہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ وہ انفرادیت ہے جو انبیاء کرام کی ہے ہم سے، اسی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے ہم اس کو پہچان لیں تو یہی بڑی بات ہے۔ چاہے جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تو پھر جی گزر گیا، یہ نبیوں پیغمبروں کی باتیں ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، نہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے تو ہمارے لیے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، یہ اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اس جہان میں رہتے ہوئے انہوں نے عمل کیا تاکہ تم کل کو یہ نہ اعتراض کرو کہ اس پہ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا باری تعالیٰ، نہیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے مقرر کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ، اس گھر، اس جگہ پہ تم نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جگہ میں نے بتائی، تعمیر انہوں نے کی۔ کس کے لیے تعمیر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دینا۔ ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ آج ہم
اس چیز کو بڑا حقارت سے دیکھتے ہیں. مسجد کی صفائی ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہم گریزاں اگر کوئی کہہ بھی دے تو ادھر سے نکل گئے، ادھر سے نکل گئے، دائیں بائیں بھاگ گئے. طاہر بیتی، میرے گھر کو صاف کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اس میں رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے. پھر یہ تو صفائی کر رہے ہیں باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر دو، بالحج، کہ اس کا حج کیا کریں، یأتوک رجالا وعلی کل دامر یأتین من کل فج عمیق، تو ہر شخص ہر کونے سے جیسے بھی وہ ہو، وہ آج آپ کو وہاں پہ بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا. جو بھی جاتے ہیں ان سے پوچھیں نا، پوری دنیا آئی ہوتی ہے، ہر بندہ جوک در جوک آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں حکم دیا تھا، انہوں نے دعا کی، میں نے ان کی دعا میں اثر ڈالا، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ دوڑ دوڑ کے وہاں پہ جا رہی ہے. آپ سردی میں جائیں، آپ گرمی میں جائیں، آپ بہار میں جائیں، آپ خزاں میں جائیں، جس موسم میں جائیں، جو چیز طلب کریں وہاں آپ کو ملے گی. بے موسمی پھل بھی ملیں گے، بے موسمی چیزیں بھی ملیں گی. کس وجہ سے؟ یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حکم دیا، دعا انہوں نے کی. اب وجہ کیا تھی اتنی قبولیت کی؟ اللہ رب العزت نے وہ بھی ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، میری چیزوں کو صدقہ خیرات کرنا، و محیا، میرا جہان میں زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. میرا اپنا مقصد کوئی ہے ہی نہیں. وہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے زندہ رہے، اور وہ تھا اللہ. اور اس مقصد کے لیے جب وہ زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا میں یہ اثر پیدا کیا کہ پورے جہان سے صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی نعمتیں جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف آ رہی ہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ تمہیں میسر آئیں گی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. رومی فرماتے ہیں کہ تو گمان یہ کر بیٹھا ہے کہ وہ تیرے جیسے انسان ہی تھے، وہ گزر گئے، اور تو اپنے اوپر ان کو قیاس کرتا ہے. اب فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، تجھے یہ غلطی لگ گئی ہے. قرآن کریم میں تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثالیں پڑھی ہیں نا، کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا ہے، مقام ابراہیم کا پتھر ہے، اور اس پتھر کے اوپر وہ کھڑے ہو کے تعمیر کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حج عمرے کے لیے وہاں پہ 2 نفل لازم قرار دے دیے گئے ہیں، وہ پتھر، اور نفل وہاں پہ پڑھنے ہیں. کہنے کو تو پھر یہی کہیں گے ہندو کہ ہم بت کے سامنے، تم وہاں ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے سجدے کر رہے ہو. خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہی بنا ہوا ہے. نہیں، یہ صرف ایک سمت کا تعین ہے، سمت کا تعین کی ہے اللہ تعالیٰ نے. باقی چیزیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں. جیسے ہم عدم سے آئے ہیں وہ بھی عدم میں موجود ہے، اور وہ عدم میں ہی نہیں بلکہ ہماری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن ہر ایک چیز کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. لاہور جانے کے لیے اب ہم یہاں سے کہیں کہ بالکل سیدھا نکلیں تو رستے میں آپ کو گھر بھی آئیں گے، کھیتیاں بھی آئیں گی، گاؤں بھی آئیں گی، نہریں بھی آئیں گی. نہیں، سڑک سے ہی جانا پڑے گا، جو ایک رستہ تعین کر دیا گیا. اسی طرح سے وہ بیت اللہ شریف ایک سمت کا تعین ہے، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند پہ ہے. قرآن کریم میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کا چہرہ مبارک اوپر کرنا دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں. نماز کے دوران رخ بدلا جا رہا ہے، نماز ٹوٹ نہیں رہی. آپ بدل کے دکھائیں، میں بدل کے دکھاؤں، نماز ٹوٹ جائے گی. ہمارا دیکھنا کیا ایسے اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے؟
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز کے دوران ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر نیچے کر لیتے ہیں. صحابہ کرام بعد میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا میں نے جنت میں ایک پھل دیکھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے کہا میں توڑ کے تمہیں کھلاؤں، تم نے اتنا میٹھا پھل نہیں کبھی کھایا ہوگا، لیکن میں نے پھر کہا کہ یہ اسی طرح پردہ ہی رہنا دیتا ہوں. ہمیں کیا ایسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں صحابہ کرام کو بشارتیں دی کہ اے عمر تو جنتی ہے، اے ابوبکر صدیق تو جنتی ہے، اے بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے. کیا ہماری سماعت ایسی ہے؟ نہیں ہے. رومی فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی مثل تیری بنائی ہوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو چاہ جائے کہ ان کے ساتھ اپنے حواس کو ملا کے بیٹھا ہے کہ میرے حواس جو ہیں ان جیسے، میرا بھی ہاتھ ہے ان کے بھی ہاتھ تھے، میرے بھی کان ہیں ان کے بھی کان تھے، میری بھی آنکھیں ان کے بھی آنکھیں تھی. نہیں، تو غلط قیاس کر بیٹھا ہے. بیت اللہ شریف، مسجد حرام، وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. مسجد نبوی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی، اپنے ہاتھ مبارک سے. ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے. مسجد اقصی، قبلہ اول، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، وہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے. ایک نماز پڑھی ثواب کی مقدار 500 جتنی ہے. کیا ہماری ہاتھ کی بنائی ہوئی مسجد ایسی ہے؟ نہیں. رومی فرماتے ہیں بنائے انبیاء بے ہرس بود، انبیاء کرام کی جو تعمیرات تھیں وہ بغیر ہرس، طمع، لالچ کے تھیں، جو ہم نے آیت مقدسہ پڑھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا نمازیں پڑھنا، میرا زندہ رہنا، میرا اس دنیا سے چلا جانا سارے کا سارا ہے ہی اللہ کے لیے، میرا اپنا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں ہے. رومی فرماتے ہیں بس اسی وجہ سے انبیاء کرام کی جو تعمیر کردہ چیزیں ہیں وہ بھی منفرد ہیں، کیونکہ وہ حرص، بغض، لالچ اور ریاکاری سے پاک تھیں. زاں چنا پیوستہ رونق ہا فسود، یہی وجہ ہے کہ روز بروز ان کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی، بڑھ رہی ہے. مسجد حرام کی آئے روز توسیع ہوتی، کیا ہے؟ حجاج کرام کی تعداد بڑھ گئی ہے. مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو رہی ہے. مسجد اقصی، قبلہ اول، وہاں پہ یہودی آئے روز مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، وہ جتنا شہید کرتے ہیں اتنے زیادہ لوگ جاتے ہیں. رومی فرماتے ہیں یہ ان کے ہاتھ کی تعمیر جو چیزیں ہیں ان میں اتنی برکت ہے کہ روز بروز ان کی رونق میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. اے بسا مسجد برا مردہ کرام، نیک لوگوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہوئے، بڑی بڑی انہوں نے مسجدیں بنائی، لیکن جو عزت، جو مقام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسجد کو حاصل ہے، قبلہ اول کو، وہ کسی دوسرے کی مسجد کو حاصل نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کعبہ راکش ہر دم عز فسود، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر لحظہ ہر لمحہ خانہ کعبہ کی عزت بڑھا رہا ہے نا، یہ خانہ کعبہ کی عزت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کی عزت ہے کہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھا رہا ہے، اور ہر لمحہ اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی توقیر میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں آ رہی. آپ فرماتے ہیں آز اخلاصات ابراہیم بود، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا اثر ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، کوئی ان کی ذاتی منفعت شامل حال نہیں تھی. اذان آ لیجیے ایک دفعہ. رومی فرماتے ہیں کہ فضل عام مسجد ز خاک و سنگ نیست، یہ جو مساجد ہیں، مسجد نبوی ہے، کعبۃ اللہ ہے یا مسجد اقصی ہے، ان کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پہ پتھر بڑا اچھا لگا ہوا ہے، وہاں پہ سہولیات بڑی زیادہ ہیں. آپ فرماتے ہیں لیک در برناش ہرس و جنگ نیست، ان کے بنانے والے بڑے اچھے تھے، ان کے بنانے والوں جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے ان کو فضیلت حاصل ہے. وہاں پہ جو پتھر لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں نئے کتب شاں چوں کتابیں دیگراں،
ان کی کتابوں جیسی کتاب کسی کی نہیں ہے، قرآن کریم جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ آپ فرماتے ان کی کتابوں جیسی کسی کی کتاب نہیں ہے۔ نئے مساجد شان نہ قصب و خان ماں، ان کی مسجدوں جیسا کسی کی مسجد نہیں ہے، ان کے گھروں جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، ان کے کاروبار جیسا کسی کا کاروبار نہیں ہے کہ تم قیاس کرو کہ وہ چلو کاروبار جو کر رہے تھے تجارت تھا، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، نہیں، تم ان پہ اپنے آپ کو قیاس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے کاروبار جیسا تمہارا کاروبار نہیں ہے، ان کی مسجد جیسی تمہاری مسجد نہیں ہے، ان کے گھر جیسا تمہارا گھر نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں ہر یکیرا دادا حق در مرتبت، یہ مرتبے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کوئی انہوں نے خود نہیں بنائے، یہ عزتیں، یہ مرتبے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں، اور ہر ایک کو الگ الگ مرتبہ دیا ہے اور منفرد مقام دیا ہے۔ صد ہزاراں حشمت و ہم مکرمت، لاکھوں شوقتیں، لاکھوں عزتیں، لاکھوں مہربانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، اور جو روز بروز بڑھ رہی ہیں، ان کے اندر کمی واقع نہیں ہو رہی، ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے وہ ان کی شان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہی۔ دور نہ آ جائے، خرافات اپنی جگہ پہ، لہو و لعب اپنی جگہ پہ، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جو جشن ہے، کتنا اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، کام ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ اس میں خرافات شامل کی ہیں یا جو بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں عقیدت کی بات کر رہا ہوں، ایک محبت کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے دلوں میں وہ جذبہ زیادہ چڑھ رہا ہے پروان، یا کمی کی طرف جا رہا ہے؟ آپ بچپن میں تھے تب کم تھا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مزید زیادہ ہے، اور جائیں گے تو اور زیادہ ہوگا۔ تو یہ روز بروز جو عزتیں شوقتیں بڑھ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے، اور وہی بڑھا رہا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بندے کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نئے ادب شاں، نئے غضب، نئے نکال، ان کے ادب جیسا ادب کوئی نہیں ہے، ان کے غصے جیسا غصہ کوئی نہیں، ان کی عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں، کہ تم بات کرتے ہو نا کہ ان کی مثل ہو، جو انہوں نے ادب کیا ہے اس جیسا ادب کوئی نہیں کر سکتا، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان جیسی مہربانی کسی کے اوپر نہیں ہے، تو ان جیسا غصہ بھی کسی کا نہیں ہے، وہ جس کے لیے بھی جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 1 سال کا جانور نہیں ہے، قربانی میں نے بھی کرنی ہے۔ اب میں جانور ہے؟ ہاں جی ہے، چھوٹا ہے، کرو، یہ حکم تمہارے لیے خاص ہے، ہو جائے گی تمہاری، ہمارے کہنے سے ایسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ وہ مہربانیاں ہیں جو خاص انہی کے ساتھ تھیں کہ وہ چیز کو حلال کر دیں، حرام کر دیں، جیسے چاہیں وہ کریں، اور یہ قرآن کریم کا مضمون ہے، میں کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرا نبی جو ہے وہ ایسا نبی ہے جو چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے، حرام بھی کرتا ہے۔ یہ بھیڑ ہے جو 6 ماہ کی لگنے میں 1 سال کی نظر آئے، یہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بھیڑ ہے، دمبا ہے، اور وہ دکھنے میں بڑا موٹا تازہ ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ پورے 1 سال کا ہے، تو اسے کر لو، ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ پیسے ڈھیر سارے پڑے ہیں اور 6 ماہ کی بھیڑ ہی لے کے آنی ہے، باقی سنبھال کے رکھنی ہے، کم پیسوں میں پورے مزے نہیں ہوں گے۔ یہ اس بندے کے لیے ہے جو ذوق شوق رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اور وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے۔ لیکن ہم چونکہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں پھر مناسب نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں نئے نواسو، نئے قیاسو، نئے مقال، ان جیسی نیند کسی کی نہیں ہے، ان کا سونا تمہارے جیسا نہیں ہے، ان کی بات جیسی بات کسی کی نہیں ہے، ان کا سونا، ان کا بات کرنا، ان کی اونگ، تم کسی طرح ان پہ قیاس کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ہماری طرح تھے یا ہماری مثل تھے۔ آپ فرماتے ہیں
مختصر سی بات کہ المختصر دل ہمیں لرزت سے ذکر حال شاں، ان کی ذات پاک کے بارے میں جملے کہنا، ان سے دل ڈرتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا لہجہ، کوئی ایسا لفظ جو نامناسب ہو میری زبان سے ادا ہو جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں زیر عتاب آ جاؤں، ان کے بارے میں کچھ کہنا یہ بھی بہت نازک معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا گیا ہے ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جہاں پہ سانس بند کر کے بندے کو جانا چاہیے۔ اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا، اللہ رب العزت کی بات کو ناپسند آئی تو فوری طور پہ سارے کے سارے معاملات الٹ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قبلہ افعال ما افعال شاں، مختصر سی بات یہ ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جو بھی تم کرتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ قبول ہو جائے، تو اپنے اعمال کا قبلہ ان کی ذات کو بنا لو۔ جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا تم بھی کرنے لگو، ان کو کاپی کرنا شروع کر دو، ان کو کاپی کرنا شروع کر دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسوہ حسنہ فرمایا گیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور تم اگر چاہتے ہو کہ کامیاب ہونا تو پھر ان کے جو عمل ہیں ان جیسے اعمال کرنے تم بھی شروع کر دو۔ اب پہلا عمل، پہلی عبادت، پہلی مہربانی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ ہمارے اوپر لازم کرنے کے لیے کہ یہ عمل اتنا ضروری ہے کہ میں خود بھی کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اس کی قبولیت میں رد کوئی نہیں۔ نماز تم پڑھتے ہو، صرف تم ہی ہو، نہیں، اس میں ہم سارے کلاس فیلو ہیں، تم بھی پڑھ رہے ہو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو میں نے قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم اکٹھے ہیں، اس میں ہم ایک پیج پہ ہیں۔ یہ کس لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بالتخصیص جمعۃ المبارک کو یا عام دن میں جب جب وقت میسر آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ والے دن تمہارا درود و سلام میں خود سنتا ہوں، میرے اوپر فرشتے لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور عام حالات میں بھی چاہے جائے کہ ہم یہ حاضری لگواتے رہا کریں، تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت جب قیامت والے دن اٹھے تو ہم بھی اس میں شامل ہوں کہ یہ وہ بندہ ہے جو کلاس میں حاضر رہا ہے اور ہر وقت حاضر رہا ہے، یہ لبیک کہتا رہا ہے۔ چاہے جائے کہ ہماری غیر حاضری اتنی لمبی ہو کہ ہم وہاں پہ شرمندہ ہوں اور نادم ہوں۔ کہ اقبال جیسی شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اے باری تعالیٰ، قیامت والے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہونا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے پس پردہ کر کے کرنا۔ ان کے سامنے اگر کرو گے تو ہو تو جائے گا، لیکن میں گناہ گار امتی ہوں، مجھے شرمندگی ہوگی حضور کی ذات کے سامنے۔ تو ہمیں بھی اس بات کی شرمندگی ہو کہ ہم آئے، وقت ملا، میسر بھی تھا، اور ہم حاضری نہ لگوا سکے۔ نہیں، حاضری لگوانی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، جتنا دل چاہے، اکتاہٹ کے بغیر روزانہ جو ہے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سرمد شہید کی ایک ربائی سنا کے بات ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
از فضل خدا ہمیشہ راحت دارم، ہمیشہ جو آرام اور سکون ہے وہ اللہ کے فضل سے آتا ہے، دوائیوں سے، پیسوں سے، آسانیوں سے آرام اور سکون نہیں آتا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ عام ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ آ جائے گا تو ہر چیز ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آرام اور سکون جب بھی آئے گا وہ اللہ کے فضل سے آئے گا۔ بانانے جوم کانے و ہمت دارم، میں جو کی روٹی کھاتا ہوں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرتا ہوں اور ہمت رکھتا ہوں، نہ شکری نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہوں۔ تم بھی یہی کرو کہ مہربانی رب نے کرنی ہے، جو اس نے رزق تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، بس۔ نہ بیم ز دنیا و نہ اندیشہ دین، نہ مجھے دنیا کا خوف ہے اور نہ ہی مجھے دین کے جانے کا ڈر ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ جو پہلے جو کام میں نے کیا ہے کہ فضل اللہ نے کرنا ہے، جو اس نے دیا ہے اس پہ میں نے شکر کرنا ہے۔ اب اس پہ شکر کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ مجھے نہ تو دنیا کا کوئی خوف رہ گیا اور نہ ہی مجھے دین کے جانے کا کوئی خوف رہ گیا کہ میری دین جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ در گوشہ میں خانہ فراغت دارم، میں اکیلا ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہوں اور وہ میرے اوپر مہربانی کرتا ہے۔ میں نے بھی آپ سے یہی عرض کی کہ وہ لمحہ جب آپ بڑا پرسکون محسوس کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اپنی ضرور لگوائیں، وہ مہربانی کریں گے۔ یا آپ کے جو امتحان ہیں، پیپر ہیں، پریشانی ہے، یہ سب ایسے ٹھیک ہوں گی، آپ خود کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں تو گیا تھا بالکل ایسے فارغ سفید کاغذ کی طرح، جب میں نے ایسے قلم رکھا تو خود بخود ہی سارا کچھ لکھتا بھی گیا اور چلتا بھی گیا۔ یہ چیزیں کہنے کو تو افسانوی ہیں لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ چیزیں ناقابل بیان ہیں لیکن جس کے ساتھ یہ متعلقہ ہوتی ہیں یہ اسی کو محسوس ہوتی ہیں کہ میں نے اب کہنے کو تو یہ ایک مثال ہے کہ جس بندے نے شراب نہیں پی اسے کیا پتا کہ شراب میں کتنا نشہ ہے، وہ تو یہی کہے گا نا کہ شراب پی کے بندہ مدہوش ہو جاتا ہے، کتنا ہوتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے پی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں ان کو بیان کرنا بھی ایسے ہے کہ جن کے اوپر یہ ہے وہ ان پہ تو ہے، دوسرے اگر زبانی کلامی جب اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے وہ خود بخود اس جام کو چکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیڈب گربن وادت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ سورہ فاتح شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اعزاء و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائی جو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں تمام کی ارواح کو اصالِ ثواب کریں اور بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان، مومنین، مومنات، شہدائے بدر و حنین، کربلا، تمام شہدائے کرام،
جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائیں قطب پاک، سائیں شیر پاک، سائیں غلام رسول پاک، سائیں محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سائیں محمد اشرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سائیں سردار احمد ارحم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ محمد علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ قطبیہ کے متوسلین تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب حاضرین میں جو بھائی موجود ہیں، ان میں سے جن کے والدین، جن کے بہن بھائی، رشتہ دار، آباء و اجداد جو جہان فانی سے پردہ کر گئے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ تمام کے اگلے سفر کو آسان فرما۔ باری تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہم کو سکون قلب عطا فرما، اطمینان قلب عطا فرما، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف رکھ اور ہمیں گناہوں سے پاک فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اخلاص فی العمل عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، جو کام بھی کریں خالصتاً تیری رضا کے لیے کریں۔ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، ہم نیاز مند ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، تو ہمیں اپنی ذات کا محتاج رکھ، دنیا کی محتاجی ذلت ہے، باری تعالیٰ تو ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھ، تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ باری تعالیٰ مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کو ایک اچھا حکمران عطا فرما، پاکستان کو ایک اچھا حکمران عطا فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے تمام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو احباب جس پریشانی میں، مصیبت میں، جہاں جہاں جس دقت کے اندر مبتلا ہیں، تو اپنی مہربانی کے ساتھ آسانیاں پیدا فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ تو بڑا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، تو ہمارے حال پہ رحم فرماتے ہوئے اپنی رحمت فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہمیں وافر حصہ عطا فرما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں شامل فرما۔ قیامت والے دن جب ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہوں۔ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا۔ شوق ذوق دیویں ربا اپنا تو اتے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی، رکھی مست الست دے کول اتے دتا کول جو کالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی، نزا وقت اخیر تے بھیر کریم کلمہ پاک زبان تے آ بیلی، ساتو ہادی دی نیک نہ مول لیندی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی، شالا شیر محمد وقت نزا میرے یار سونے دا دیدار بیلی، میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی، شالا شیر محمد یاد رویج پیر دا وقت اخیر بیلی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔